نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 21 سورۃ الاحزاب، آیت نمبر 40۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ اسباق میں حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منہ بولا بیٹا بنایا، اور اس کے بعد پھر اپنے خاندان میں ان کی شادی کروا دی۔ پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے اپنی اہلیہ محترمہ کو طلاق دے دی۔ پھر اس متعلقہ خاتون کی شادی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کروا دی۔ اس کے اوپر مشرکین مکہ کی طرف سے اعتراض کیا گیا کہ سسر صاحب نے اپنی بہو سے شادی کر لی ہے۔ تو کل بات یہ تفصیلی طور پر گزر چکی کہ منہ بولا بیٹا اور ہوتا ہے، حقیقی بیٹا اور ہوتا ہے۔ حقیقی بیٹے میں سسر کے لیے بہو کے ساتھ شادی بالکل جائز نہیں ہے، قطعی طور پر حرام ہے۔ اگر وہ متعلقہ ہو تب بھی، بیوہ ہو تب بھی، کسی صورت میں بھی سسر کے ساتھ شادی کی اجازت نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے منہ بولے بیٹے کی، وہ الگ ہے اور حقیقی بیٹا الگ ہے۔ زمانہ جاہلیت مشرکین مکہ منہ بولے بیٹے کو بھی حقیقی بیٹا تصور کرتے تھے، اس لیے ان کی طرف سے یہ اعتراض پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں یہ بات ارشاد فرمائی، ما کان محمد، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابا احد من رجالکم، کسی ایک کے باپ، من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، یعنی حقیقی باپ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ جو بیٹے تھے وہ بچپن میں وفات پا گئے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک روایت کے مطابق 2 بیٹے اور ایک روایت میں 3 بیٹے، حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طاہر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طیب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ یہ طاہر اور طیب دونوں ایک ہیں، اور نام تھا، یہ لقب ہیں، اور نام تھا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ایک آپ کے بیٹے تھے حضرت ابراہیم، آپ کی اہلیہ محترمہ تھی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ ان کی طرف سے تھے۔ ان میں حضرت قاسم، یہ تقریباً 2 سال کے قریب ان کی عمر ہوئی تو ان کی وفات ہو گئی۔ ان کے جو بھائی تھے حضرت طاہر، حضرت طیب رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ بھی بچپن میں وفات پا گئے۔ اور سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو بیٹا عطا فرمایا وہ ہے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا انتقال بھی 16 یا 18 ماہ کی عمر میں ہو گیا۔ اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باپ نہیں ہے تمہارے مردوں میں سے کسی، کیونکہ مرد بنتا ہے
بالغ ہونے کے بعد اور بچپن میں بچے وفات پا گئے. ایک تفسیر یہ. دوسری تفسیر یہ ہے کہ جس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت قاسم اور حضرت طاہر طیب یہ جتنے بھائی تھے یہ وفات پا چکے تھے، اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ابھی تک ان کی پیدائش نہیں ہوئی تھی. اس لیے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں. ولیکن رسول اللہ، لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ کا اگلا حصہ اس لیے ارشاد فرما دیا کہ نبی کا اپنی امت کے ساتھ تعلق روحانی ہوتا ہے. روحانی طور پر باپ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے، یہ اللہ کے رسول ہیں. ازواج مطہرات کو قرآن پاک میں مائیں قرار دیا گیا. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، ان کی ازواج مومنین کی مائیں ہیں. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، آپ آخری نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور آپ آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نبوت کا تاج پہن کر نیا نبی بن کر دنیا میں نہیں آ سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی لوگ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے لگے. مسیلمہ کذاب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شخص گزرا ہے جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا. اسود عنسی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شخص تھا جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا میں آخری نبی ہوں. قرآن پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا آپ آخری نبی ہیں. حدیث مبارکہ میں یہ بات آ گئی آپ آخری نبی. قرآن پاک نے بتا دیا آپ آخری نبی. اب اس کے بعد اگر کوئی بندہ مرد ہے یا عورت ہے وہ کسی کو نبی مانتا ہے یا اس کے بارے میں تجزیہ کرتا ہے یا اس کے بارے میں کوئی ٹٹول پیدا کرتا ہے یا مطالعہ کرتا ہے چیک کرتا ہے اس کو، تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا کہ اس نے نہ تو قرآن پاک کی بات کو مانا اور نہ ہی اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ تبوک کی طرف جانے لگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ طیبہ میں پیچھے اپنا نگران بنا کر نائب بنا کر چھوڑا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور یہ اتنا مبارک سفر ہے غزوے کا اور آپ مجھے بچوں اور عورتوں کے درمیان چھوڑ کے جا رہے ہیں، مجھے یہ سعادت سے محرومی اچھی نہیں لگ رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی میری اور تمہاری مثال تم میرے سامنے ایسے ہو جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام تھے. ان کو وہ پیچھے چھوڑ کر گئے تھے جب وہ کوہ طور پر گئے، آج میں تمہیں پیچھے چھوڑ کر گیا ہوں. فرق یہ ہے کہ وہ نبی تھے اور تم نبی نہیں ہو، کیونکہ میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں آخری نبی. اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نبی ہوتے. اور ایک روایت میں یہ بات بھی ارشاد فرما دی اپنے بیٹے کے متعلق حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ زندہ ہوتے تو وہ نبی ہوتے، لیکن میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں آخری نبی ہوں. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے، آپ کی شان ہے، آپ کی عظمت ہے. جو بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا خیال نہیں رکھتا وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج. اس لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور وہ کہا کرتا تھا کہ جناب میں تو اپنی نبوت کے اوپر معجزے بھی پیش کر سکتا ہوں،
نبی معجزے پیش کرتے ہیں، نشانیاں پیش کرتے ہیں، میں بھی پیش کر سکتا ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ جاری کر دیا، یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے اور یہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، اور جو بندہ اس کو مانے گا وہ بھی کافر، اور جو بندہ اس سے معجزہ طلب کرے گا وہ بھی کافر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، معجزہ طلب کرنے سے بندہ کافر کیسے بن گیا؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نے معجزہ طلب کیا تو اس وقت تم نے وسوسے کے اندر، خیالات کے اندر اس کو نبی مانا تو معجزہ مانگا نا، اس سے تو تم دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ اس لیے بہت حساس مسئلہ ہے، کبھی بھی کسی کے بارے میں تحقیقات، یہ نبی ہیں یا نہیں ہیں، یہ کیا ہیں، یہ کیا ہیں، بس چھوڑ دو۔ بس ایک فیصلہ قرآن پاک نے کر دیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا میں آخری نبی، بس بات ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد کسی کے بارے میں تحقیق کرنا، جستجو کرنا، اس کی تلاش کرنا، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہونے والی باتیں ہیں، ان کے اوپر نہیں پڑنا چاہیے۔ اور آج کے زمانے کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے قادیانیت، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ لوگ بہت میٹھی زبان دے کر، بہت اچھے اخلاقیات کے ساتھ اور پیسے روپے کا لالچ دے کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں، اور ایسے جھوٹی چیزیں لگائیں گے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ وہ جو کلمہ آپ کیا پڑھتے ہیں جی؟ ہم تو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ کہتے ہیں ہمارا کلمہ بھی یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو ہم کافر کیسے بن گئے؟ آپ کس قرآن پاک کو مانتے ہیں جی؟ اس قرآن پاک کو ہم مانتے ہیں، ہم بھی اسی قرآن پاک کو مانتے ہیں، ہم کافر کیسے بن گئے؟ جواب ذہن کے اندر رکھیے، کلمہ ہمارا والے پڑھتے ہیں، قرآن پاک ہمارے والا پڑھتے ہیں، نماز ہماری والی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کافر کیوں؟ ان کا جو سربراہ ہے، جس نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا، مرزا غلام قادیانی، اس نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، اس محمد سے میں مراد ہوں، اس لیے ہم ان کو کافر کہتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں جہاں جہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آیا، وہ کہتے ہیں اس سے میں مراد ہوں۔ اور یہ ایسا جھوٹا دجال بندہ، اس نے کبھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، کبھی مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دعویٰ کر دیا کہ میں عیسیٰ ہوں، اور جو آخر وقت میں آنا تھا میں آ گیا ہوں اب اسلام، یہ آسمان سے اتر کر۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھنا اور یہ عقیدہ رکھنا، یہ بہت لازم چیز ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور ہے اللہ ہر چیز کو جاننے والا۔ ختم نبوت کے متعلق قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کثرت کے ساتھ موجود ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے اور ان کے بارے میں مطالعہ رکھنا چاہیے تاکہ اس فتنے سے بچا جا سکے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، ذکرا کثیرا، کثرت کے ساتھ ذکر کرو، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ جتنے بھی اعمال اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، ان میں ذکر اللہ، اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے، ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ اس کو کثرت کے ساتھ کرو، کیونکہ یہ سب سے آسان عبادت ہے، اس کے بارے میں شرائط نہیں ہے زیادہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو خطاب کر کے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتلا دوں جو تمہارے سب اعمال سے بہتر اور تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ مقبول ہے؟
اور تمہارے درجات بلند کرنے والی ہے، اور تمہارے لیے سونے چاندی کے صدقہ و خیرات سے بھی بہتر ہے، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو اور تمہارا دشمن سے مقابلہ ہو جائے، تم ان کی گردنیں مار دو اور وہ تمہاری گردنیں مار دو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سا عمل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا۔ قرآن پاک پارہ نمبر 2 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ ایک اللہ والے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ مجھے معلوم ہے کہ اللہ مجھے کب یاد کر رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ اتنی بات پکی کیسے کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں اللہ میرا ذکر کرتے ہیں، اور میں اللہ کا ذکر کہاں کرتا ہوں؟ 4 بندوں میں بیٹھ کے کر دیا، ایک مجلس میں کر دیا، انسانوں کے اندر بیٹھ کے کر دیا، تنہائی میں بیٹھ کے کر لیا۔ اور اللہ ذکر کہاں کرتے ہیں؟ اللہ فرشتوں کے سامنے اس بندے کا ذکر کرتے ہیں، اور اس بندے کے اوپر فخر محسوس کرتے ہیں کہ یہ دیکھو کیسا بندہ ہے کہ یہ بیٹھ کر میرا ذکر کر رہا ہے، اور اللہ خوش ہوتے ہیں اسے۔ اور ذکر اللہ کی مجلس کو فرشتے آتے ہیں اور اس کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ جب تک اللہ کے ذکر کی مجلس جاری رہتی ہے، فرشتے اپنی رحمتوں سے اور دعاؤں سے استغفار سے اس مجلس کو ڈھانپ کے رکھتے ہیں اور اس کا حصہ بنے رہتے ہیں۔ جب واپس جاتے ہیں اللہ پوچھتے ہیں کہاں سے آئے؟ فلاں جگہ پہ اللہ تیرا ذکر ہو رہا تھا۔ لمبی حدیث مبارکہ ہے، مختصر کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فرشتوں گواہ ہو جا میں نے سب کو معاف کر دی۔ یا اللہ وہ فلاں بندہ وہاں پر تیرا ذکر کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ تو کسی کے انتظار کرنے کے لیے وہاں مجلس میں بیٹھ گیا کہ فلاں بندہ بھی ذکر میں شامل ہے، مجلس کا حصہ ہے، وہ فارغ ہوتا ہے تو میں اس کو ساتھ لے جاؤں۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو بھی معاف کر دیا، کیونکہ یہ مجلس اتنی بابرکت ہے کہ اس کے اندر آنے والا محروم ہو ہی نہیں سکتا کسی نیت سے بھی آگے۔ یہ ہے اللہ کے ذکر کی برکات۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں۔ ذکر کے اندر کلمہ طیبہ بھی ہے، ذکر کے اندر درود پاک بھی ہے، ذکر کے اندر سبحان اللہ بھی ہے، الحمدللہ بھی ہے، اللہ اکبر بھی ہے۔ صبح و شام اس کا ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے خود فرما دیا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اسی کی باقی بیان کرو صبح اور شام۔ اللہ بندے سے چاہتے ہیں کہ بندہ صبح بھی میرا ہی تذکرہ کر رہا ہو اور شام کو بھی میرا ہی تذکرہ کر رہا ہو۔ اور یہ اللہ کا انعام دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں باقی کاموں کے اندر ہمارا وقت چھوڑ دیا، تم جو مرضی کرتے رہو اور یہ فلاں فلاں وقت کے اندر اللہ کا ذکر کرو۔ حالانکہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے جنات اور انسانوں کو پیدا کس لیے کیا؟ اپنی بندگی کے لیے کیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا تو اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ سکتے تھے 24 گھنٹے صرف ذکر اللہ ہونا چاہیے، میری بندگی اور عبادت ہونی چاہیے، باقی کام ختم۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر بھی چھوٹ دے دی، ٹھیک ہے اپنے کام کاج بھی کر لو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ معمولات بھی پورے رکھو۔ لیکن ہمارے اوپر افسوس ہے کہ ہمیں وہ جو تھوڑا سا ٹائم کی حاضری لگوانے کا کہا گیا، ہم اس کی بھی حاضری لگوانے سے قاصر ہیں۔ آج اگر سوال کر لیا جائے کتنے بندے ہیں جنہوں نے اب تک قرآن پاک کی تلاوت کی؟ کتنے بندے ہیں جنہوں نے اب تک درود پاک پڑھا؟ کتنے بندے ہیں جنہوں نے اب تک اللہ کا ذکر کیا؟ آدھا دن گزرنے کو ہے اور کتنا اللہ کا ذکر کیا گیا؟ یہ آج کے دن کا تجزیہ ہی کر کے ہماری پوری زندگی کا تجزیہ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ اپنی رحمت گنوا رہے ہیں، هو الذی یصلی علیکم، اللہ کی ذات وہ ہے یصلی علیکم جو رحمت بھیجتے ہیں تمہارے اوپر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی۔ فرشتوں کی طرف جب لفظ رحمت کی نسبت ہوتی ہے اس سے مراد استغفار اور دعا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو استغفار اور دعا کے لیے متعین کرتے ہیں کہ فرشتے جب بندوں کو دیکھتے ہیں کہ بندے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور نیک اعمال میں مشغول ہیں تو فرشتے انسانوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں۔ جیسا کہ جو بندہ
علم دین حاصل کرنے کے لیے آتا ہے۔ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا یہ بہت بڑا علم دین حاصل کرنا ہے، قرآن پاک کی مجلس میں آنا۔ ایسے بندے اور بندیوں کے لیے فرشتے بیٹھ کے استغفار کرتے ہیں، اور اگر کوئی بندہ بیمار ہے اور کسی نے جا کر اس کا پتہ پوچھ لیا تو فرشتے 70,000 فرشتے صبح سے لے کر شام تک اس بندے کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ شام کو پھر اس نے کسی کا پتہ پوچھ لیا تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ 70,000 فرشتہ، یہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں، وہ انسانوں کے لیے مغفرت کی دعائیں، بخشش کی دعائیں کرتے نظر آتے ہیں۔ هو الذی یصلی علیکم، اللہ کی ذات وہ ہے جو رحمت بھیجتی ہے تمہارے اوپر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی رحمت بھیجتے ہیں۔ فرشتوں کی رحمت کیا ہے؟ استغفار کرنا، دعا کرنا، یعنی وہ استغفار اور دعا کرنے سے رحمت کے مستحق بناتے ہیں، لوگوں کو رحمت کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں نکال دیں اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ جب اللہ کی رحمت آتی ہے تو انسان اندھیروں سے نکل کر روشنی میں کھڑا ہو جاتا ہے، گناہوں کی دلدل سے نکل کر نیکیوں کی خوشبوؤں کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور ہے اللہ ایمان والوں پر بڑا مہربان۔ ایمان والوں پر اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم ہے۔ تحیتہم، ان کی دعا، یوم یلقونہ، جس دن وہ ان سے ملیں گے، سلام، سلام ہوگا۔ اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اس میں اشارہ اللہ کے سلام کی طرف ہے کہ جنت میں جنتی جائے گا، جب اللہ سے ملاقات ہوگی تو اللہ بندے کو کہیں گے السلام علیکم۔ اور ایک تفسیر یہ ہے کہ جب بندہ دنیا میں اللہ کو راضی کر کے رکھتا ہے، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، موت اللہ سے ملنے کا ذریعہ ہے، جیسے ہی موت کا وقت آتا ہے ادھر آنکھ بند ہوتی ہے، اگلے جہان کی آنکھ کھلتی ہے، اور اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ بندے کو کہا جاتا ہے السلام علیکم۔ اور ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ نسبت فرشتوں کی طرف ہے کہ فرشتے اس کو موت کے وقت اللہ کا سلام پہنچاتے ہیں۔ اور جب انسان جنت میں جائے گا تو فرشتے بار بار سامنے آئیں گے، ادھر سے آ رہے ہیں سلام قول من رب الرحیم، ادھر سے آ رہے ہیں سلام، ادھر سے آ رہے ہیں سلام، سلام، سلام۔ تحیتہم، ان کی دعا، یوم یلقونہ، جس دن وہ ان سے ملیں گے، سلام، سلام ہوگا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور تیار کیا ہے ان کے لیے عزت والا ثواب۔ اجرن کریما، اجر کا معنی ثواب، کریم عزت والا، عزت والا اللہ تعالیٰ نے ثواب ایمان والوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ کون ایمان والے؟ جو اللہ کا ذکر کریں گے کثرت کے ساتھ، اللہ کی تسبیح بیان کریں گے صبح بھی شام بھی۔ فائدے کیا ہوں گے؟ اللہ کی رحمت کا ذریعہ بنیں گے، فرشتوں کے استغفار کا ذریعہ بنیں گے، فرشتوں کی دعاؤں کے ماتحت آئیں گے۔ اور کیا فائدہ ملے گا؟ اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ کے کھڑے ہوں گے۔ اور کیا فائدہ ملے گا؟ یہ ایمان والے ہوں گے جن کے اوپر اللہ مہربان ہو جائے گا۔ اور کیا فائدہ ہوگا؟ یہی ایمان والے جب دنیا سے زندگی گزار کر جائیں گے پھر اللہ کے سلام ان کو آئیں گے، اللہ کی طرف سے سلامتی، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے عمدہ اور عزت والا اجر تیار کر کے رکھیں گے جو ان کو مرنے کے بعد نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔